پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے انتخاب میں تو جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور جمہوریت پہ شب خون مارا گیا، عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی، لوگوں کو اٹھایا گیا، اور جو غیر جمہوری فاشسٹ طریقہ ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنے روایتی طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے قدم اٹھایا اور بلدیاتی نظام پر قبضہ کر لیا۔ اب اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ کراچی شہر جو منی پاکستان ہے اور سب کے لیے الحمدللہ یہ شہر ہمیشہ روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے، سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، اور اس وقت بھی پاکستان کی معیشت جس خرابی کا شکار ہے اور یہ شہر جتنا تباہ کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی جو کچھ بھی ہے تقریباً آدھا شہر اس شہر کا ہے پورے پاکستان کی معیشت میں۔ یعنی اگر آپ انکم ٹیکس کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی 40% سے زیادہ کراچی سے جمع ہوتا ہے پورے پاکستان کا۔ اگر آپ ایکسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی 50% سے زائد ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ ریونیو کی بات کریں تو وہ 60% سے زائد ریونیو پاکستان کا یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ صوبائی حکومت کی بات کریں تو 97-98% ریونیو کراچی سے جمع ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شہر ان گئے گزرے حالات میں بھی کتنا زبردست طریقے سے اپنا کردار ادا کرتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس شہر پر اور اس صوبے پر خاص طور پر، اور اب تو ملک بھر میں جو حکومتیں موجود ہیں وہ ایک طرح سے ان کی جتنے اقدامات ہیں وہ عوام دشمنی پر مبنی ہیں۔ بلدیاتی اداروں کو قائم ہوئے، یعنی یہ بلدیاتی انتخاب اور پھر اوت کو لیے ہوئے 1 سال سے زائد ہو گیا، 1.25 سال تقریباً، اور بلدیاتی حکومتوں کے ذمے کیا کام ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کسی بھی بچے سے آپ سوال کریں، اگر کسی طالب علم سے دنیا کی کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، تو وہ ظاہر جواب دے گا کہ صفائی ستھرائی کا نظام، پانی کا نظام اور بنیادی صحت کی سہولتوں کا نظام۔ بلکہ دنیا بھر میں تو اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں پوچھیں گے، یا بلکہ خود ایشیا میں بھی جو ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں، اس میں زیادہ تر انتظام جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا بھی انتظام میئر کے ذمہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ میئر کا انتخاب ہوتا ہے، بعض جگہ تو پولیس چیف کا انتخاب بھی ڈائریکٹ ہوتا ہے، اور یہ تمام ٹرانسپورٹ ہو، جتنی بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب کے سب بلدیاتی حکومتوں کے تحت ہوتی ہیں۔ لیکن یہ عجیب طریقے کا معاملہ ہے، پورے ملک میں ہی بلدیاتی حکومتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتی حکومتیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں بھی اب انتخاب ہوئے تقریباً 10 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اور بلدیاتی انتخاب کی جب ڈیٹ آتی ہے وہ ایکٹ میں تبدیل کر کے اس کو دوبارہ سے پھر آگے بڑھا دیتے ہیں، اور ابھی بھی یہی کوششیں پنجاب حکومت کرنے والی ہے۔ پیپلز پارٹی کی بھی ہسٹری یہی ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی، وہ تو ہم نے دھرنے دیے، احتجاج کیا، گھیراؤ کیا، لگ گئے پیچھے، آخری دم تک انہوں نے کوشش کی کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو سکیں، آخری رات تک سازشیں ہو رہی تھیں، محلاتی سازشیں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم مل کر رہی تھی، لیکن بالآخر یہ انتخاب ہو گیا۔ اب انتخاب ہو گیا تو جتنے وعدے انہوں نے کیے تھے وہ کوئی بھی پورا نہیں کیا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹاؤنز کی سطح پر جو اختیارات منتقل ہونے چاہیے اور یو سیز کی سطح پر جو اختیارات منتقل ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے اوپر کی سطح پر ہیں، اور سندھ حکومت نے اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے۔ میئر صاحب تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے تشریف لائے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک پورے قبضے کا عمل ہے جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے اپنا میئر بنایا ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا ہوا ہے، اس کا جو کراچی چیپٹر ہے، میئر اگرچہ اس کا جو ہے وہ ہیڈ ہے، لیکن جہاں پر صفائی ستھرائی کا کام ہونا ہے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب شہر میں جتنا گند پھیلا ہوا ہے اس وقت، جتنا کچرا پڑا ہوا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ سارا کا سارا رول یا تو میئر کا ہے یا وزیر بلدیات کا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اختیارات کو ٹاؤنز اور یو سی کی سطح پہ منتقل نہیں کیا۔ عملہ ٹاؤنز کے ماتحت نہیں ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا، ٹھیکیداری نظام کے تحت چل رہا ہے۔ ایک کمپنی کو دے دیتے ہیں ٹھیکہ، پھر وہ کمپنی سبلیٹ کر دیتی ہے، اپنی پسند کے لوگ ایسی لیبر لے کر آتے ہیں جو کوئی کام نہیں کر سکتی، اور مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ کن کن علاقوں سے لاتے ہیں اور وہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ، لیکن کم قیمت میں ٹھیکیداری نظام کے تحت ان کو لایا جاتا ہے،
اور اس کے نتیجے میں شہر میں صفائی ستھرائی کا کوئی کام عملاً نہیں ہو رہا ہے۔ اب ٹاؤنز کیا کریں؟ یہ ٹاؤن چیئرمین ہیں، ان کو عوام نے منتخب کیا ہے، ان کے یو سیز کو عوام نے منتخب کیا ہے، اس کے ذریعے سے یہ چیئرمین بنے ہیں، لیکن ان کے اختیار میں صفائی کا نظام نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے پیپلز پارٹی اور یہ ہے ہماری یہ حکومتیں۔ اس کے بعد آ جائیے پانی، جو بنیادی ضرورت ہے، لیکن پانی جو ہے وہ بھی ان کے ماتحت نہیں ہے۔ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو واٹر بورڈ کا عملہ ہے اس کو یہ گرفت کر سکیں۔ سیوریج جو گندگی پھیلی ہوئی ہے، گٹر لائنیں بہہ رہی ہیں، بارش ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے نالے وہ بھی کے ایم سی کے پاس، اس میں بھی ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ گویا یہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنی بس جتنی کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں، منتیں کر سکتے ہیں، عملے کے ہاتھ پیر جوڑ سکتے ہیں، ان سے پیار محبت سے بات کر سکتے ہیں، ان سے جو کر سکتے ہیں یہ اپنی بنیاد کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اختیار ان کا کوئی نہیں دیا اب تک۔ یہ ہے پیپلز پارٹی اور یہ ہے نون لیگ اور یہ ہے پی ڈی ایم، جنہوں نے بدترین صورتحال سے شہروں کو دوچار کیا ہوا، اور اسپیشلی شہر کراچی۔ اسی طرح سے آپ آ جائیے ٹرانسپورٹ، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اب بلدیاتی حکومت ہے، ٹرانسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کون سی چیز ایسی ہے؟ انہوں نے ماسٹر پلان اور اسی طرح سے جو ہے وہ جتنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ سب پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ سسٹم کے نام سے جو نظام چل رہا ہے جس میں زمینوں کے قبضے یہ وہ، اسی لیے یہ اپنے پاس اختیارات رکھتے ہیں۔ گویا آئین میں جو بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ انتظامی، سیاسی، مالیاتی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں گے، شیئرنگ نہیں ہے، منتقل ہے، ڈیوالو ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا اور پی ایف سی ایوارڈ ہی نہیں ہو سکا۔ 62% جو آمدنی ہے سندھ حکومت کی وہ اس کو این ایف سی ایوارڈ میں ملتی ہے، یعنی جو وفاق کا بجٹ ہے اس بجٹ میں سے اگر 3 ٹریلین کا سندھ حکومت کا بجٹ ہے تو اس کا 62% جو ہے وہ وفاق سے ملتا ہے، اور اس 62% کو جو نیچے منتقل کرنا چاہیے اس کا عالم یہ ہے کہ کراچی کے ڈیولپمنٹ اسکیموں کے لیے میرے خیال ہے 1 کچھ ارب روپے رکھیں گے بس۔ اب اندازہ لگائیے کہ انہوں نے یہ تقریباً 150 بلین سے زیادہ صرف جو وفاقی بجٹ سے صوبے کو ملتا ہے، اور نیچے بلدیاتی حکومتوں کو منتقل نہیں کرتے، اور ناک بند کر بیٹھے ہوئے، کام نہیں کرنے دیتے، جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کام نہیں کرنے دیتے، اور پھر اپنے آپ کو جمہوری بھی کہتے ہیں۔ آپ تماشا تو دیکھیے، قبضہ کر کے آ جاؤ، بندے اٹھا لو، فارم 47 پر مسلط ہو جاؤ۔ بلدیات میں 11-12 تھے فارم، یہاں 45-47 تھے، اور اس کے بعد حلقہ بندی اپنی مرضی کی کر دو، پھر بھی پورا نہیں پڑے تو بندے غائب کر دو، پھر مسلط ہو جاؤ تو اختیار نہیں دو، اور اربوں روپے کے اشتہارات جاری کر دو ہمارے ہی پیسوں سے، اور اپنی ترقی دکھاؤ ٹی وی پہ لوگوں کو، ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ ترقی دیکھنی ہو دیکھ لو، سکر کو پورا ڈوب گیا ہے سندھ میں اس وقت۔ جو بارشوں کی صورتحال ہے آپ پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو دیکھ لیجئے جا کے۔ کراچی میں تو بہت زیادہ بارش ہی نہیں ہوئی۔ پچھلے سال کتنے ارب روپے کا کلک کا کام کیا، پیچ ورک کیا انہوں نے، اربوں روپے کا، اور اربوں روپے کے اس پیچ ورک کے بعد اس وقت آپ پورے شہر میں جا کر دیکھ لیجئے، میں 2 دن سے یہاں ہوں، اور کوئی سڑک ایسی ہے جو محفوظ ہے؟ وہ مجھے جہانگیر روڈ والے بھائی نظر نہیں آ رہے۔ آپ عالم تو دیکھیے آپ کہ کرپشن، لوٹ مار، دھندا کر رہی ہے پیپلز پارٹی، دھندا سسٹم بنایا ہوا، قبضہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی، اور اس نے یہ عالم کیا ہوا ہے اس پورے شہر کا اور پورے صوبے کا۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو قرضے انہوں نے بھاری بھاری لیے ہوئے، واٹر بورڈ، ورلڈ بینک سے انہوں نے کہا 1.6 بلین ڈالر کا قرضہ ورلڈ بینک سے، اور یہ جو ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک اس سے جو ہے یہ لے رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کلک پر 67 ارب روپے، 230 ملین ڈالر کلک انہوں نے ایک وہ ڈپارٹمنٹ بنا دیا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام یہ کرتے ہیں، اسکیمیں بناتے ہیں۔ کہاں نظر آتی ہیں آپ کو؟ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ پیچ ورک کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر قبضہ کر کے پورے شہر کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنے حصے کا کام جماعت اسلامی کر رہی ہے، بات کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور اس کام کو ہم جاری رکھیں گے۔ اور میں پھر بھی کہتا ہوں، ہمارے جو ٹاؤنز کے لوگ چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں،
ہم نے تفصیلی مشاورت بھی کی ہے، مزید مشاورت کریں گے، آج بھی ہم پورا دن اسی پہ لگائیں گے کہ جو لوگوں کو سہولت پہنچا سکتے ہیں، آپ کا جو اختیار ہے، اور ہم نے جو وعدہ کیا تھا الحمدللہ ہمارے لوگ اس پر کاربند ہیں کہ اختیار سے زیادہ کام کر رہے ہیں، پارکوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں، جو بجٹ ہے اس بجٹ میں سے پیسے بچا کر جو کام کرنے کا نہیں بھی ہے، جو سیوریج ذمہ داری نہیں ہے وہ بھی کر رہے ہیں، گلیوں میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو ریلیف مل جائے، جو ممکن ہو سکے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم بلیم گیم میں نہیں جائیں گے، ہم اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے لیکن اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری چیئرمین، ہماری UUCs ہیں، وہ کام کریں گے۔ شجرکاری کی مہم ہے الحمدللہ بہترین طریقے سے یہ لوگ چلا رہے ہیں، جو ان کے بس میں ہے، جو اسکولز ہمیں بوسیدہ گلے سڑے ملے ہیں اس میں بہتری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن جو ہمارا حق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ عوام کا حق ہے، اور اس عوام کے حق کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس وقت بجلی کا شدید بحران ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ ہوش ربا حقائق جو ہے وہ قوم کے سامنے آتے ہیں کہ کس طرح یہ IPPs نے بیڑا غرق کر دیا ہے پورے ملک کی معیشت کا۔ اب پنجاب میں انہوں نے 2 مہینے کے لیے 14 ارب روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو اسٹائل ہے بادشاہ سلامت کا کہ آپ نمودار ہوئے، اپنی صاحبزادی کو ساتھ بٹھایا اور پاکستانی قوم پر احسان کرتے ہوئے 14 روپے کمی کا اعلان کر دیا، یہ بادشاہی نظام نہیں چلے گا۔ پورے پاکستان کے لیے ٹیرف میں کمی کی جائے۔ اگر یہ 14 روپے آپ نے 2 مہینے کے لیے کم کیے، کوئی احسان نہیں کیا، یہ آپ ہی لوگوں نے ہم پر مسلط کی ہیں IPPs۔ یہ جو معصوم بنتے ہیں نا کہ 2017 تک معیشت بہت اچھی چل رہی تھی، بھائی جو تو آپ نے 2013 سے 2018 کے درمیان جن IPPs کو مسلط کیا اسی کی وجہ سے تو معیشت زیادہ تباہ ہوئی ہے۔ 94 سے لے کر یہ سلسلہ چل رہا ہے، پیپلز پارٹی، قاف لیگ، نون لیگ، PTI سب شامل ہیں اس میں، جنہوں نے ان مجرموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اور خود جرم کیا ہے ان لوگوں نے۔ سب کی انکوائری ہوگی، سب کی دیانتداری پتہ چل جائے گی، جتنے بڑے بڑے چیمپئن بنتے تھے نا، جس طرح سے ہم پر انہوں نے اس قبضہ مافیا کو مسلط کیا ہے، پتہ چل جائے گا انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو ان IPPs کو اب ہم نہیں پالیں گے، ہم ان IPPs کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے جن کی کیپیسٹی پیمنٹ ہمارے پیسوں سے ادا کی جائے گی۔ فیصلے تمہارے اور بھگتے ہم، لاڈلے تمہارے یا IPPs والے اور برداشت ہم کریں، بوجھ ہم اٹھائیں، یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیں ٹیرف میں کمی چاہیے، اور جو بجلی کی لاگت ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب ساری کیلکولیشن آ رہی ہے، اگر آپ ساری لاگتیں جمع کر لیں، جتنی ہماری ضرورت ہے اس ضرورت کے لحاظ سے جو بجلی ہم سستی بنا سکتے ہیں، جو ونڈ پر، جو ہائیڈل، جو کول اور سولر، یہ جتنی سستی بجلی ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہماری ضرورت کے لحاظ سے یہ بجلی سستی ہے، اور یہ 9-10 روپے کی زیادہ اس کی لاگت نہیں آتی۔ باقی تو پھر آپ جو بوسیدہ پلانٹ چلاتے ہیں، جو آئل پہ پلانٹ چلاتے ہیں، جو LNG پہ پلانٹ چلاتے ہیں، LNG کے ٹھیکے بھی آپ کے ذریعے سے ہوئے ہیں، تو اس کا بھگتان ہم بھگتتے ہیں، ورنہ تو یہ بجلی بہت سستی بن رہی ہے، اور 80 روپے تک یہ کاسٹ چلی جائے۔ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، ابھی پتہ ہی ظاہر ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ صنعتوں میں آج بھی کاٹی کی طرف سے بیان آیا ہوا ہے، کراچی کے صنعت ایریا ہے کورنگی کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ پورے پاکستان میں یہ حال ہے، اسپیشلی کراچی شہر جو 50% سے زائد ایکسپورٹ کرتا ہے، جس پر ہماری معیشت کا انحصار ہے، اگر وہاں پر یہ ظالمانہ ٹیرف ہوگا تو کیسے کمپیٹ کر سکیں گے لوگ؟ اس لیے یہ بجلی کی جو صورتحال ہے، اور ہم IPPs کرونا روئے تھے، اب ITC وہ بھی نکل کر آ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے صرف سمجھنے کے لیے کہ کراچی میں نیوکلیر پاور پلانٹ 2 موجود ہیں 2200 میگا واٹ، اسی طرح ہب کا پلانٹ موجود ہے، وہ تقریباً 600 ہے، ایک 2200 اور ایک 600۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ بن قاسم کے پاور پلانٹ، ان سب کے پاور پلانٹ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، پیسے ہم ادا کریں گے، جو IPPs ہیں ان کے پیسے ہم ادا کریں گے۔ اور یہ بھی ہوا ہے کہ ایک نے تو پورے سال میں کوئی 1 میگا واٹ بھی نہیں بنایا تو 29 ارب روپے ادا کر دیے گئے، یہ بھی ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ پیسے ادا کرو جو پلانٹ نہیں بھی چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جتنا بھی چل جائے تو وہ ITC میں ڈالا جائے گا۔ جو مٹیاری لاہور
پاک مٹیاری لاہور انہوں نے ٹرانسمیشن لائن بنائی ہے کمپنی بنا کے, اس میں اس کی کیپیسٹی ہے 4000 میگا واٹ, اور اس میں 37% بجلی ڈالی گئی ہے گزارنے کے لیے. تو جو بقیہ پیسے ہیں وہ 122 ارب روپے وہ بھی ہم نے ادا کیے. پہلے ان پلانٹوں کے آئی پی پیز کے پیسے کیپیسٹی پیمنٹ کے ادا کرو جو بجلی نہیں بنے, اور بجلی نہ بننے کی وجہ سے جو ٹرانسمیشن لائن میں بجلی نہیں جائے اس کے بھی پیسے ادا کرو. یہ ہمارے بجلی کے بلوں میں لگ کر آئیں گے دونوں, اور حکمران عیاشی کریں گے. یعنی آپ اندازہ لگائیے لوٹ مار کا کیا نظام, کون ہے ان کے پیچھے. ان کو پکڑنا چاہیے نا, جن بیوروکریٹس نے یہ فیصلے کیے, جن وزراء نے یہ فیصلے کیے, جس وزیر اعظم نے یہ فیصلے کیے, کوئی بھی ہو, جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی الٹے سیدھے کیسز میں, سیاسی کیسز میں اندر ڈال دیتے ہیں. مافیاز کی سرپرستی کا کیس ہے نا اصل تو, جو سب پہ بن جائے, سب کو جو ہے لٹکا دو جنہوں نے قوم کے ساتھ یہ مذاق کیا ہے. فارنزک آڈٹ اسی لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں, فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ, اور انہوں نے ہم سے معاہدہ بھی کیا کہ ہم جانچ پڑتال کریں گے, تو وہ سامنے آنی چاہیے, سامنے آنی چاہیے کہ کس کس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے. اس لیے یہ جو بجلی کا یہ پینٹ ہے اور 2 مہینے کا بادشاہی اعلان ہے, یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے. پورے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. ہر طرف سے آواز آ رہی ہے, ابھی کے پی والے بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر کسی بھی صوبے میں کوئی بھی ریسورسز موجود ہوتے ہیں, بلوچستان میں موجود ہیں, کے پی میں موجود ہیں, سندھ میں موجود ہیں, پنجاب میں, جہاں بھی ہوں, ان ریسورسز کے اوپر پورے پاکستان کا حق بھی ہے, لیکن ترجیحی طور پر آپ کو اس صوبے کو سہولت دینی چاہیے, اس علاقے کو سہولت دینی چاہیے. مثلاً اگر گیس سندھ سے نکل رہی ہے تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ضرورت پہلے پوری کی جائے گی. اسی طرح سے اگر بلوچستان سے نکل رہی ہے تو بلوچستان کو ترجیح میں ہونا چاہیے. پورا پاکستان اس کا مالک ہے لیکن بلوچستان ترجیح ہونی چاہیے. کے پی میں اگر بجلی سستی بن رہی ہے تو کے پی کو اس کی سہولت ملنی چاہیے, وہاں بجلی زیادہ سستی ہونی چاہیے, اور پورے پاکستان میں ہم بجلی سستی کر سکتے ہیں اگر یہ فراڈ ہمارے ساتھ نہ ہو رہا ہو. تو یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے یہ ہم پاکستانی قوم سے اب نہیں وصول ہونی چاہیے. اسی لیے ہم اپنی پوری تحریک لے کر چل رہے ہیں, اور 28 تاریخ کو انشاءاللہ ملک کی ہڑتال ہوگی. اور میں پورے پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں, الحمدللہ تاجروں نے بھی اس کا اعلان کیا ہے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, وہ ہماری حمایت کرتے ہیں, اور پوری یکجان ہو کر قوم ان سارے ظالموں کے خلاف جو حکومتوں میں شامل ہیں. اور یہ جو نورا کشتی آپ کو نظر آتی ہے کہ حکومتوں میں شامل جماعتیں ایک دوسرے سے مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں, یعنی رجیم چینج کے وقت جس طرح سے چوراہے پہ بیٹھ گئی تھیں بعض پارٹیاں ہمیشہ کی طرح کہ ہماری قیمت لگاؤ اور ہمیں لے جاؤ. آپ کو یاد ہے نا کوئی پارٹی بیٹھی تھی نہیں یہاں کراچی سے بھی, ہاں, تو وہ قیمت لگوائی, پھر دوبارہ لگوائی, پھر انتخاب میں لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا, زیرو کر دیا بالکل. 5,500 پولنگ اسٹیشن میں سے ایم کیو ایم ایک بھی نہیں جیتی, ایک بھی نہیں جیتی. جو اگر کہیں اکا دکا فارم 45 میں نظر بھی آ رہی ہوگی نا تو وہ بھی جو ان کو الگ سے بیلٹ دیے گئے تھے ڈالنے کے لیے اس کے ہوں گے. پبلک نے تو ووٹ نہیں ڈالا, سب کو پتا یہ بات, اور ان کو سیٹیں ساری کی ساری فراہم کر دی گئیں, ساری عیاشیاں چل رہی ہیں, زبردستی مسلط کر دیا گیا. اور جب جو ہے وہ جدوجہد عوامی سطح پر کوئی کرنے لگے تو ان کو اوپر اٹھانے کے لیے ان سے 2 بیان دلوا دیے جاتے ہیں اور قوم کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے. تو یہ جو نورا کشتی کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا عمل ہے نا, یہ ختم ہونا چاہیے. حکومتوں میں کو انجوائے کرو, مسلط ہو جاؤ, عوام مسترد کر دیں, فارم 47 کی بنیاد پر آ جاؤ بوٹ پالش کر کر کے, اور پھر اس کے بعد بیان بازی کرو. اب پاکستان کے عوام ان سارے لوگوں کو پہچان گئے, مسترد شدہ لوگ ہیں, ریجیکٹڈ مال ہے یہ, اور اس مال کو اب کوئی نہیں خریدنے کے لیے تیار ہے. یہ تو جن کے پسندیدہ ہیں وہی مسلط کر دیتے ہیں, وہ بھی بھگتتے رہتے ہیں, پوری قوم بھگتتی ہے. اس لیے یہ جو بے وقوف بنانے والا عمل یہ ختم ہونا چاہیے. ریلیف ملنا چاہیے, بجلی کی قیمتوں میں ریلیف ملنا چاہیے, تنخواہ دار لوگوں کے ٹیکس میں کمی ہونی چاہیے. تو یہ ہڑتال 28 تاریخ کو ہوگی انشاءاللہ, پھر اس کے بعد ہم کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, اور ابھی تقریباً یہ 34 دن رہ جائیں گے آج رات جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے. 45 دن کا انہوں نے معاہدہ کیا. اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے, ان 11 دنوں میں ہم نے 4 بڑے جلسے عام کیے ہیں اور مسلسل تعارف ہے. اور آج بھی کراچی کے بھی الحمدللہ ہماری جو ہر سطح کی تنظیم ہے وہ یہ جمع کر رہے ہیں منیم بھائی, اور آج ہم ان کے ساتھ مل کر
آگے کا پورا پلان بنائیں گے اور پورے پاکستان، کل میں بلوچستان جا رہا ہوں، کوئٹہ، اس کے بعد جو ہے وہ ہم پنجاب کی پوری تنظیم، اس کے ساتھ ہماری 2 دن تک میٹنگز ہیں، پھر اس کے بعد کے پی میں ہے، تو یہ سندھ کا پورا، حیدرآباد جانا ہے مجھے پرسوں، تو جو پورا صوبہ سندھ، پورا صوبہ پنجاب، پورا بلوچستان، پورا کے پی، الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم یہ 4-5 دن میں اپنی تمام تنظیمی جو ورکنگ ہے وہ مکمل کر رہے ہیں۔ 28 تاریخ کو ہڑتال کے لیے تمام تر جو بھی جمہوری، آئینی، پرامن طریقہ ہو سکتا ہے وہ استعمال کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی ماس موبلائزیشن شروع کر رہے ہیں، اور اس میں لوگوں کو انوالو کریں گے، یوتھ کو انوالو کریں گے، ممبرز بنائیں گے، انہیں کمیٹیاں بنائیں گے، اور 45 دن میں اگر انہوں نے ریلیف نہیں دیا تو میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر قصبے، ہر شہر، ہر دیہات سے انشاءاللہ لانگ مارچ شروع ہو جائے گا، اور پھر حالات کو کنٹرول کرنا، بعض اوقات جب عوامی سطح پر ریلیں نکلتے ہیں تو پھر پارٹیوں کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے، ہم پرامن رہتے ہیں، اور پرامن سیاسی مزاحمت کے کلچر کو ہم نے ہمیشہ فروغ دیا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر عذاب مسلط کرتے رہیں اور ہم برداشت کرتے رہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم نے اپنا پورا لائحہ عمل طے کیا ہوا ہے، یہ اب حکومت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دے۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی تو میں نے کے الیکٹرک کی بات ہی نہیں کی، کیا خیال ہے کچھ تھوڑا سا ہو جائے؟ کے الیکٹرک ایسا مافیا ہے جس پر ماشاءاللہ ہر حکومت کے ساتھ مل کر اس نے لوٹا ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، سب شریک جرم ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے الیکٹرک مافیا نے جس طرح سے برباد کیا ہے اس شہر کو۔ اب میں آپ کو بالکل سیدھی بات بتاتا ہوں، 2005 میں پرائیویٹائزیشن ہوئی، 9,304 ملین یونٹ بنتے تھے اس وقت، اب 7,500 ملین یونٹ بنتے ہیں، ایسا ہی عمران شاہد صاحب؟ 19 سے 20% جنریشن میں کمی آ گئی 19 سالہ پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں۔ یہ جو پرائیویٹ کرنے کی بات کرتے ہیں نا، تو دیکھ لو پرائیویٹ کا مکروہ چہرہ، پرائیویٹائزیشن کا مکروہ ترین چہرہ ہے کہ الیکٹرک پرائیویٹائزیشن کا۔ اور اس کے بعد آ جائیے دوسری چیز کیا ہے، لائن لاسز۔ یہ پرائیویٹ ہوئی ہے نا، 19 سال ہو گئے، سب سے زیادہ لائن لاسز کے الیکٹرک کے پورے پاکستان کی ڈسکوز میں۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے سبسڈی 1.4 ارب روپے سبسڈی 2005 میں دی تھی کے ای ایس سی کو، اور ابھی کتنی ہے؟ 174 ارب روپے کی سبسڈی ملی ہے۔ اور بھائی یہ سبسڈی عوام کو دو نا، یہ بیچ میں یہ مافیا کہاں سے آ گیا جس کے ساتھ مل کر کھاتے ہو؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بوسیدہ پلانٹ ان کے چل رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ اب یہ ٹیرف کون سا مانگ رہے ہیں؟ ڈالر بیس ٹیرف مانگ رہے ہیں نیپرا سے۔ وہی جو دھندا پورے ملک میں چل رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈالر کی بنیاد پر پیسے دیے جائیں، کیپیسٹی پیمنٹ دی جائے، اور نیپرا حکومت کے الیکٹرک کا یہ شیطانی مثلث ہے جو کراچی کے عوام پر مسلط ہے۔ تو یہ ہے کہ الیکٹرک کا چہرہ، اور اس کو یہ ساری پارٹیاں سپورٹ کرتی ہیں۔ ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ ہوتی ہے۔ پرائیویٹائزیشن 16 ارب روپے کھمبوں کی قیمت کے برابر ان ظالموں نے کی تھی مشرف کے ساتھ مل کر۔ اس وقت ان کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا اس شہر میں، اور انہوں نے یہ قومی ادارہ بیچ دیا، اور اس کے بعد یہ بیڑا غرق انہوں نے ہمارا کیا۔ پیسے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اپنے کام پورے نہیں کرتے، اور اس طرح سے انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کرتے۔ بار بار عدالتوں سے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوڈ شیڈنگ، جب آپ کی کیپیسٹی زیادہ ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اب آپ یہ بتائیے کہ 40 سالہ پرانے پلانٹ یہ چلا رہے ہیں اور پیسے پورے وصول کر رہے ہیں۔ تو اس کے الیکٹرک سے جان چھڑانے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی مونوپولی ختم کی جائے۔ جنریشن جب کراچی میں 5-6-7 ہزار میگا واٹ ہو رہی ہے جو آپ این ٹی ڈی سی میں ڈال رہے ہیں، تو وہاں ڈالنے کے بجائے، لائن لاسز کروانے کے بجائے جو جنریشن کراچی میں ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹلی یہاں کراچی کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ اور سستی بجلی ہے، اگر نیوکلیئر ہے بجلی تو سستی بنتی ہے، وہ کیوں ہم ان کے آئل اور گیس کے خرچے ہم برداشت کریں تو وہ، اور لائن لاسز بھی ہم برداشت کریں؟ تو جو بجلی پاکستان میں ایکسس ہے، جس کے پیسے پاکستانی قوم دے رہی ہے، کمپنی بیچ سے ہٹا کر ڈائریکٹ جنریشن کی جائے، اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن اس کے لیے ملٹیپل کمپنیوں کو انوائٹ کریں، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے اس شہر کا۔ تو اور بھی میں بہت کچھ عرض کر سکتا ہوں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ ارے گولیاں چلا کے قبضہ کرنے نہیں گئے تھے،
ہم حکومت کے اوپر دباؤ ڈال کر عوام کا مسئلہ حل کرنے گئے تھے، ٹھیک ہے نا. ہم کوئی دوسرے ملک کی فوج تھوڑی ہیں کہ آ کر ایک فوج کو گرا کر قبضہ کر لیں گے. ایک پولیٹیکل جد و جہد اسی طرح کی جاتی ہے کہ آپ عوام کو تیار کرتے ہیں، ساتھ میں لاتے ہیں عوامی دباؤ. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، جو ہمارا قانونی آئینی حق ہے وہ دینا چاہیے. اس کے نتیجے میں حکومت کے ساتھ ہم نے تحریری معاہدہ کیا، پوری قوم کے سامنے انہوں نے پڑھ کے سنایا، وہ انہوں نے ایگری کیا، اعلان کیا. اس کے مطابق جو ہے وہ ایک ٹائم لمٹ انہوں نے مانگی. انہوں نے اپنی چیزیں، کیونکہ 5 مذاکرات کے دور ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کوئی فساد تو نہیں مچانا چاہتے تھے نا. اگر میں فساد کرنا ہوتا یا لڑنا جھگڑنا ہوتا تو پہلے دن میں ہی کام کر کے ہم فارغ ہو کے آ جاتے. اگر میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہوتی. ہم نے پرامن طریقہ اختیار کیا، اس پورے مسئلے کو ایک ایک بچے تک، پاکستان کے ایک ایک بچے تک ایڈریس کیا. الحمدللہ پوری قوم الائن ہے. اس کے بعد ان کے ساتھ حکومت سے معاہدہ کیا ہے، اعلان کیا ہے پوری قوم کی میڈیا کے سامنے، اور اس میں جتنی بھی شقیں موجود ہیں اس پر ہم نے یہ بات ان کے سامنے طے کی کہ ہم ایک بھی اپنے جمہوری عمل سے دستبردار نہیں ہوں گے. اور اس کے اگلے دن ہم نے جلسہ کیا، اس سے 2 دن بعد ہم نے لاہور میں جلسہ کیا، پشاور میں جلسہ کیا، ملتان میں کیا، اور مسلسل ہم کیمپین کر رہے ہیں. 28 تاریخ کو ہم نے ہڑتال اناؤنس کی ہے. ہم دستبردار نہیں ہوئے. اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا معاہدہ پورا کرتی ہے کہ نہیں کرتی. انہوں نے پنجاب میں ابھی جو 2 مہینے کا ریلیف دیا، شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سے کوئی ایگزاسٹ کے طور پر یہ استعمال کریں گے اور اس سے تھوڑا سا لوگ سمجھیں گے کہ یہ کچھ انہوں نے کر دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ظاہر ایک بہت ہی محدود قسم کی چیز ہے جو انہوں نے کی ہے. ان کو ٹیرف کو ریوائز کرنا پڑے گا. اور یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس معاہدے کا تعاقب کرے گی. اور ظاہر ہے ہم نے ایک جو آئینی جمہوری طریقہ ہے وہ اختیار کیا ہے اور اسی کو اختیار کریں گے. پرامن سیاسی مزاحمت کریں گے. میں نے آپ کو آگے کا لائحہ عمل بھی بتا دیا ہے. یہ معاہدے پر عمل درآمد کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کو عمل درآمد کرانے کے لیے جو ہم سے ممکن ہو سکے گا ہم کریں گے. اس لیے ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ فساد، انتشار، جھگڑا، مار پیٹ کر کے فارغ ہو جانا اور پارٹی پالیٹکس کرنا نہیں ہے، شخصیات کی پالیٹکس کرنا نہیں ہے. ہم پاکستان کے عوام کا مسئلہ حل کرانا چاہتے ہیں. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی پبلک کے ان جینوئن ایشوز پر بات نہیں کر رہی ہے سوائے جماعت اسلامی. وہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کریں گے انشاءاللہ. لائحہ عمل بنایا ہے، اسٹرائک ہے، اسٹرائک ہمارا جمہوری حق ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. اور تاجر برادری بھی اس میں پوری طرح سے جو ہے وہ شامل ہے، اور وہ بھی انہوں نے بھی واضح طور پر اعلان کیا ہے. اور اسی طرح سے میں نے کہا نا، ماس موبلائزیشن، جگہ جگہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. اور یہ مدت جو انہوں نے اس میں اگر ریلیف نہیں دیا تو اس کے بعد ہم لانگ مارچ کریں گے. اور لانگ مارچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس 4 دن کی ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کا جتنی وہ بتاؤں گا بعد میں تفصیلات کہ کس طرح سے اس کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے. سول نافرمانی کی جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ حق پاکستان کے عوام رکھتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ غیر آئینی کام کیا جائے، غیر جمہوری کام کیا جائے، اور کوئی عدالت انہیں ریلیف دینے کے لیے تیار نہ ہو، عدالتی نظام صرف طاقتور لوگوں کو سہولت فراہم کرتا ہو، تو پھر عوام کیا کریں؟ عوام پھر احتجاج کر سکتے ہیں، یا عوام پھر یہ خود طے کر لیں کہ ہم یہ بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے. تو ہم اس کی کال بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں، ایک تو میں صحافیوں سے ضرور یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ سوال ضرور کریں لیکن حقائق کے مطابق کریں. تقریباً روز کی بنیاد پر منیم ظفر صاحب کبھی کورٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں پر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دھرنا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں آپ اس کو انکلوڈ کرتے ہیں؟ تو یہ ٹاؤن چیئرمین کا کام کیا ہے؟ ٹاؤن چیئرمین کا کام یہ ہے کہ جو اختیار ہے اس کے مطابق کام کریں اور اس سے زیادہ کام کریں. وہ کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا، پارک بن رہے ہیں نا، اسکولوں کی حالت بہتر ہو رہی ہے نا. جو ان کے ذمہ کام ہے وہ اس سے زیادہ کر رہے ہیں جو اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو پولیٹیکل پارٹی جماعت اسلامی، ظاہر ہے کہ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ مسئلوں کو ہائی لائٹ کریں، ان کے حق اور اختیار کی بات کریں. تو وہ بھی کر رہے ہیں. عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں. ابھی اس کو ایم یو سی ٹی کے اوپر بھی عدالت میں ہم ہی گئے ہوئے ہیں نا. کتنی چیزوں کے اوپر عدالت میں گئے ہوئے ہیں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کلک میں سب جگہ ملاقاتیں کی. اب آپ کیا کریں؟ اور مطلب ایک آئینی جمہوری طریقے میں اور کیا کریں؟ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو جماعت اسلامی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نعیم الرحمان لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ پوری جماعت اسلامی ہے یہ، اور ہم پوری طرح سے اس وقت ترجمانی کر رہے ہیں، شہر میں بھی اور پورے ملک میں بھی. تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ میں مسلسل رابطے میں بھی رہتا ہوں، اور جب یہاں آؤں گا تو بات تو کروں گا نا. جب لاہور میں بیٹھوں گا تو پورے ملک کی بات کروں گا. یہاں کی بھی تذکرہ ہوتا رہتا ہے، بلوچستان کا بھی ہوتا رہتا ہے، کے پی. میں تو جلسوں میں سب جگہ کی بات کرتا ہوں.
تو جماعت اسلامی تو پورے ملک کے ساتھ کو لے کر چل رہی ہے، اور اسپیشلی شہر کراچی کو ہم اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ یہ منی پاکستان ہے، اس کے اوپر بہت کچھ انحصار ہے۔ تو بھائی ایگریمنٹ کیا ہے نا، تم کیا چاہ رہے ہو بھائی، گولی وولی چلا لیتے ہیں؟ آئیں گے انشاءاللہ، اس سے زیادہ آئیں گے، پہلے سے زیادہ آئیں گے۔ ہاں ارے بھائی، جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت وہ ہے انٹرنیٹ کا۔ اب اتنے مسئلے ہیں نا کہ اتنا بنیادی مسئلہ بھی ذہن سے میں ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ انٹرنیٹ کی جو انہوں نے سلو ڈاؤن کیا ہے، فائر وال لگا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جتنے اقدامات ہیں، پیکا ہو یا ٹیکا ہو یا جو بھی لگا رہے ہیں، یہ مختلف قسم کے قوانین، توہین کیا حتک عزت کا قانون، یہ سارا جو ہے وہ جاسوسی کا نظام عوام کی سطح تک منتقل کر کے لوگوں کو کا جو حق ہے ان کی پرائیویسی کا وہ چھین رہی ہے گورنمنٹ، جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فائر وال لگائی ہے، یہ 2019 میں بھی 20 میں بھی یہ کام کیا گیا تھا، اور اب دوبارہ سے انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انٹرنیٹ کی سہولت ہے وہ اتنی خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی جو بدنامی ہے نا وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہمارے فری لانسر جو کام کر رہے ہیں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، انٹرنیشنلی ہم اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کر پا رہے اس کی وجہ سے۔ اور ہماری جو سافٹ ویئر ایسوسیشن ہے پاشا، اس نے بھی شدید اپنے تحفظات کا اور رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ تو کسی بھی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے کہ اگر پاکستان سے کچھ چارانے کا کام ہو رہا ہے تو آپ وہ بھی روک دیں اور اس طرح سے جو ہے وہ خراب کر دیں پورے نیٹ ورک کو۔ یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اس کو آج ہی ٹھیک ہونا چاہیے۔ پاسپورٹ والا مسئلہ جو لیٹ کر کے یہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب اس اور کیا بات کریں، اس پہ بات کیا کرے آدمی؟ یعنی اتنی نااہلی کہ ایک بنیادی ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ لینا ہے، جبکہ اب سب چیزیں کمپیوٹرائز ہو چکی ہیں، تو اب یہ کس بنیاد کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے بڑھ کر بیڈ گورننس کیا ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر۔